اس وجہ سے انہوں نے کہا یہ تو ماشاءاللہ ایک نیک بندہ بھی ہے، اللہ کا نبی بھی آتا جاتا ہے، وہ کرایہ پہلے بھی نہیں لیتے تھے، اس مرتبہ کہا کہ چلو تینوں کا کرایہ نہیں۔ فحملوہما بغیر نول، بغیر کسی کرایہ کے، اتنے میں ایک چڑیا آ گئی، فوقع علی حرف السفینہ، کشتی کے کنارے پہ بیٹھ گئی، فنقرا نقرتن، پانی کے تھوڑی ایک چونٹ یا دو چونٹ اٹھا لی باہر میں سے۔ خضر علیہ السلام فرمانے لگے موسیٰ پہلا سبق تو یہ ہے کہ ما نقص علمی و علمک من علم اللہ، ہم دونوں کا علم ملا کر اللہ کے علم سے وہی نسبت ہے جو اسی ایک چڑیا کے چونچ میں پانی کے ایک قطرے کی نسبت پورے بار کے ساتھ، اس قطرے کی جو نسبت ہے ہم دونوں کے علم کی وہی نسبت ہے۔ اس کی معنی تو یہ کہ آپ اللہ کا علم غیب جو ہے کلی ہے، ہمارا علم غیب بھی کلی ہے، فرق فقط یہ ہے کہ وہ ذاتی ہے اور یہ عطائی ہے۔ نعوذ باللہ و نستغفر اللہ، یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں کا علم ملاؤ، اس کی نسبت اللہ کے علم سے ہوئی ہے جو چونچ میں ایک قطرے کی بار سے جو نسبت ہے۔ یہ کون سی نسبت ہے؟ یعنی اربہ خربہ سے آگے جاؤ، یعنی اتنی چھوٹی سی نسبت ہے، ہم دونوں کے علم کے اللہ کے علم سے وہی نسبت ہے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی کلی وہ بھی کلی، پھر یہ کہ وہ ذاتی وہ عطائی؟ یہ دو نبیوں کا اجماع ہے۔ تو معلوم ہے کہ یہ بات جو کہتے ہیں یہ بھی غلط کہتے ہیں، اور یہ نسبت بھی حقیقت سمجھانے کے لیے کہ چونچ کے قطرے کی بار سے نسبت حقیقت میں یعنی انبیاء یا پوری دنیا کا علم جو ہے، پوری دنیا کا اللہ کے علم سے اس کی نسبت اس سے بھی چھوٹی نسبت ہے، اس سے بھی چھوٹی ہے، لیکن اس کو جو بتایا گیا صرف سمجھانے کے خاطر کہ چونچ میں قطرہ کیا آئے گا، اس کی جو نسبت ہے بحر کے ساتھ، ہمارے علم کی نسبت اللہ کے علم کے ساتھ وہی نسبت ہے۔ فی البحر فعمد الخضر فی اللہ الی لوح من الواح السفینہ، جب کشتی آگے چلنے لگی اللہ کے بندے خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایک تختی نکالی، سوراخ کر دیا کشتی میں۔ اب ایک آدمی خدمت کرے یا خدمت نہ بھی کرے بھلی کرایہ بھی لے لے، لیکن پرائی ملکیت ہے، اور پرائی ملکیت میں تصرف یہ شریعت میں اور تشریع جو نبوت ہے اس میں یہ قانون کے بالکل خلاف ہے۔ بغیر اجازت کے پرائی ملکیت میں تصرف کرنا حرام ناجائز ہے، اور مجھ جیسا ہے کمزور مفتی تو اگر اس کو دیکھے اور نہ کسی کو کہہ سکے، لیکن نبی برداشت نہیں کر سکتا، نبی جو گناہ دیکھتا ہے برداشت نہیں کر سکتا، کہا پرائی ملکیت میں بغیر اجازت کے تصرف، اور آپ نے اور اتنی بڑی نعمت کی بے قدری کہ جو ہے ان نے بغیر کرائے کے ہمیں جو ہے اٹھایا اور ہم نے ان کا نقصان کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس سوال کرنے میں مجبور تھے، تشریع نبی تھے، بھائی اگرچہ بظاہر شرطوں کے خلاف ورزی وغیرہ تو ہو رہی تھی، لیکن اللہ کی شان جب شریعت کا حکم سامنے آ گیا تو وہ شرائط کی پابندی والی بات ہی بھول گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے وہ بات ذہن میں نہیں رہی کہ بھئی میں تو پابند ہوں کہ درمیان مجھے سوال نہیں کرنا۔ اب میں درمیان میں یہ عملی تعلیم چل رہی تھی، یہ عملی تعلیم تھی، کوئی تعلیم ہوتی ہے قولی، کبھی استاد اپنے عمل سے بھی بات سمجھاتا ہے، تو یہ عملی تعلیم چل رہی تھی، بیچ میں ان کو سوال کرنے کا حق نہیں تھا کیونکہ شرائط داخلہ بات طے تھی کہ بھئی بیچ میں بات نہیں کرنی ہے، لیکن موسیٰ نبی مجبور تھے اس اپنے سوال کرنے پر۔ انہوں نے کہا فقال موسیٰ قوم حملونا بغیر نول، ان نے بیچاروں نے ہم سے کوئی کرایہ نہیں لیا، عمدت الی سفینتہم، اتنا حملہ پرائی کشتی پر، اور آپ نے پرائی ملکیت میں تصرف بغیر اجازت کے کر دیا، فخرقتہا، آپ نے ان کو پھاڑ دیا، لتغرق اہلہا، شاید آپ نے اس لیے کیا تاکہ جو کشتی پر سوار سارے ڈوب جائیں، یعنی ارادہ تو اس کا نہیں یہ تھا، لیکن لام غایت کے لیے ہے کہ آپ کے فعل کا انجام یہ بنے گا، یہ نہ کہ آپ کی یہ نیت ہے کہ آپ نے اس لیے پھاڑا تاکہ آپ ساروں کو ڈبو دیں، نہ، مانا یہ لام عاقبت غایت کا ہے، تمہارے فعل کا انجام یہ بنے گا کہ سارے ڈوبیں گے، اس میں ہم بھی داخل ہیں۔ انہوں نے کہا الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، تو استاد معلم محاسبہ معاتبہ کر سکتا ہے، دیکھو بیٹا یہ شرائط داخلہ کے خلاف ہے، تو میں ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ خضر علیہ السلام یہ بات کی کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آپ ہمارے جامعہ کی جو ہے شرائط سخت ہیں اور یہاں پابندی زیادہ، آپ برداشت نہیں کر سکیں، ہم نے پہلے آپ کو کہا تھا۔ انہوں نے کہا لا تؤاخذنی بما نسیت، دیکھو وہی بات میں نے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ایک تشریع نبی تھے، ان کی مجبوری تھی، شریعت کے مسئلے کے خلاف ورزی دیکھی تو شرائط والی بات بھول گئی،
خود ہی کہا کہ یہ نسیان ہے اور مہربانی کر کے نسیان پر آپ پکڑ نہ کریں، کیونکہ نسیان انسان کا عذر ہے۔ اس میں دوسرا مرتبہ سمجھ میں آیا کہ نسیان عذر ہے۔ ولا ترهقني من امری عسرا، ہمیں اپنے معاملات میں مشکلات میں نہ ڈالیں۔ قال فكانت الاولى من موسى نسيانا، یہ پہلا جو خلاف ورزی ہو گئی یہ بھول میں ہو گئی۔ خیر آگے فانطلقا، آگے تھوڑا بڑے، آگے جو کہ دیکھا ایک چھوٹا بچہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور خضر علیہ السلام بچے کو سب کچھ ایک بچے کو پکڑا اور پکڑ کے سر کو اس کا یوں کیا، بس بچہ ختم۔ اور ویسے بھی بچہ تھا، پھر نبوی طاقت تھی، اب اس کو جو ہے مارنے میں کیا دیر تھی، یوں کر دیا تو 2 ٹکڑے۔ اب یہ رنگ بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا، عجیب و غریب بات ہو گئی اور ناحق قتل ہو گیا، یہ شریعت میں بالکل حرام ہے۔ تو اب یہ جو چیز ہے تو یعنی بچہ کے یلمر غلمانی فاخذ الخضر براسی من اعلہ، اوپر سے سر اس کا الگ کر دیا اور فقتلا، اور اسی کو جو ہے یعنی بالکل اس کا سر اپنے ہاتھ سے اس کو اقتلامانہ کاٹ دیا۔ فقال موسیٰ اقتلت نفسا زکیہ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، یہ امر منکر ہے، ناحق کسی کو، وہ بھی بچہ، نہ کسی کا کوئی قتل کیا نہ کسی کو وہ کیا، اور قصاص بھی نہیں ہے، اور ایک چھوٹا بچہ اور غیر مکلف ہے اور پاک ہے بغیر کسی قتل کرنے کے، اس کو نے کسی کا قتل بھی نہیں کیا، یہ تو آپ کا امر منکر ہے، آپ ہمارے استاد ہیں، منکرات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا علمۃ لک انک لن تستطیع معی صبرا، ہم نے تو آپ پھر آپ کو یاد دہانی کرواتے ہیں کہ آپ فارم داخلہ دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ قال ابن عینہ راوی، دیکھو بات ہوئی سفیان بن عینہ کر رہے ہیں نا، یہ روایت لے رہے ہیں عمر بن دینار سے، اور انہوں نے کہا سعید بن جبیر، یہ وہی سفیان بن عینہ نے کہا وہاں قضا اوقد، تو یہ معاملہ اور بھی سخت تاکیدی بن گیا کہ پہلے بات تو نسیان میں تھی، بھئی ہمیشہ روز نسیان ہوتا ہے کیا؟ آدمی غلطی کرتا جائے کہ جی کیا کرے نسیان ہو گیا، کیا کرے نسیان ہو گیا، تو یہ تو پھر بے احتیاطی ہے۔ اچھا فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما، وہاں انہیں پہلے ضیافت مانگی اور نے کہا نہیں جی ہم تو جو ہے وہ لوگوں کو کھانا نہیں کھلاتے، وہ اپنے کوئی ہوٹل میں جائے یا مر جائے، باقی ہم کسی کو کھانا نہیں کھلاتے۔ فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض، ایک دیوار تھی گرنے کے قریب تھی۔ خضر علیہ السلام قال الخضر بیدی، قال بمعنی اشارہ، قال بمعنی اشارہ، یا اقام کے معنی میں کہ خضر نے ہاتھ سے اس کو یوں کھڑا کر دیا۔ نبی طاقت ہے، اور نبی جو ہے اس کو یعنی جنت کے 40 جوانوں کی طاقت ہوتی ہے، اور جنت کا ایک جوان دنیا کے 100 جوانوں کے برابر ہے۔ اب جو ہے 40 کو 100 سے تو کتنے بنیں گے؟ 4000 دنیا کے انسانوں جتنی طاقت اکیلے نبی کو ہوتی ہے، تو دیوار سیدھا کرنا ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ اذا فقاموا فقال موسیٰ لو شئت لاتخذت لی اجرا، آپ اس کی مزدوری لے لیتے تو ہم پیسے لے کر کے کھانا تو کھاتے نا کہیں۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، بس بھائی اب ہماری جدائی ہے، 3 مرتبے سے زیادہ اگر فارم داخلہ کے خلاف ورزی ہو جائے تو 1 مرتبہ برداشت کیا جائے گا، دوسرا تیسری مرتبہ کے بعد اخراج ہے کہ بھی ہمارے جامعہ سے چلے جاؤ، بس ہم معذرت کرتے ہیں۔ اور یہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یرحم اللہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم فرمائے، لوددنا، تمنی ہماری یہ تھی کہ تھوڑا سا اور بھی برداشت کرتے تو پھر دونوں کے معاملات اور بھی ہمارے سامنے بیان کیے جاتے۔ معلوم ہے کہ اللہ کے نبی تمنی فرما رہے ہیں کہ یہ حضرات دونوں سفر اور بھی کرتے اور یہ تعلیم چلتی ہے تو کچھ امور غیب کے ہمیں اور بھی معلوم ہوتے، معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کو معلوم